یا پھیلائے ہو یا یہ فوج والے کو آپ حضرات تنگ نہ فرمائیں، تھوڑا سا اسے بکھر کر دیں حضرات محترم. یہ جو کھڑے ہیں حضرات بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، حضرت صاحب زادہ والا ذیشان جناب سید ذیشان رسول شاہ صاحب تشریف لائے. میں نے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سمجھا رہے تھے کہ بھیجنے کے اندر دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے جانے کی کیفیت اور دوسری ہے آنے کی کیفیت. جو کسی شے کو روانہ کرے اس کی طرف سے وہ شے جاتی ہے، اور جس کی طرف اسے روانہ کیا جائے اس کی طرف وہ شے آتی ہے. کسی عمل کو کیا کہتے ہیں؟ بھیجنا. کسی عمل کو بھیجنا کہتے ہیں. اور اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ میں مثال کائنات کی بہت بڑی حقیقت سے دیتا ہوں. اتنی بڑی حقیقت کہ سب چاہتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا پہ چمکے، اور الو چاہتا ہے کہ یا تو وہ آسمان دنیا پہ چمکے نہیں یا پھر دھندلا دھندلا نظر آئے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم غلامان مصطفیٰ حضور کے اشاعت چاہتے ہیں کہ آسمان توحید پر آفتاب نبوت مصطفیٰ چمکے. آفتاب توحید پر آفتاب نبوت مصطفیٰ چمکے، اور ملا چاہتا ہے کہ آسمان توحید پر یا تو آفتاب نبوت مصطفیٰ چمکے نہیں یا پھر دھندلا دھندلا نظر آئے. الو کی نیت بھی خراب اور ملا کی نیت بھی خراب. دونوں ہی بدخواہ، دونوں ہی فکرے بنتے رہتے ہیں. مگر لاکھ برا چاہتے رہیں عزیزان محترم، سورج تو طلوع ہو کر ہی رہتا ہے. سورج تو طلوع ہو کر ہی رہتا ہے. اور عرض کر رہا تھا کہ کس قدر مماثلت ہے الو میں اور ملا میں، کس قدر مماثلت ہے. فرق صرف میم کا ہے، الو میں میم نہیں، ملا میں میم ہے. تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی سورج ہی رہتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی سورج ہی رہتا ہے. بالکل اسی طرح دنیا سے جانے سے پہلے بھی سورج ہی رہتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی سورج ہی رہتا ہے. فرمایا یہی ہے وہ لمحے جہاں صاحبان عقل و دانش میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اور ملا کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اے ملا سمجھ رہے ہیں تیری حقیقت جدا ہے، پان مصطفیٰ جدا ہے. تیری حقیقت الو کی ہے جو آنکھیں بند کر کے فکرے بننے رہتا ہے کہ آسمان توحید پر آفتاب نبوت مصطفیٰ نہ چمکے. اور شان مصطفیٰ سن فرمایا وداعین اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. محبوب ہم نے تجھے چمکنے والا نہیں بلکہ چمکانے والا سورج بنا کے بھیجا. ارے دنیا کا سورج میرے مصطفیٰ کے نور کا ایک ٹکڑا، دنیا کا سورج میرے مصطفیٰ کے نور کا ایک حصہ، دنیا کا سورج میرے مصطفیٰ کے نور کا ایک قطرہ کہا تھا. اس کی یہ حقیقت کہ آنے جانے سے جب اس دنیا کے سورج کی حقیقت میں فرق نہیں پڑتا تو مصطفیٰ جان رحمت جو نور کے منبع و مرکز ہیں ان کی حقیقت میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے. اہل صاحبان عقل و دانش موجود ہیں. دوسرا نقطہ، سورج آنے سے پہلے بھی منور رہتا ہے،
آنے سے پہلے وہ لوگ منور رہتا ہے اور آنے کے بعد بھی منور رہتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج غروب ہوا، سورج مر گیا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا. کوئی صاحب عقل یہ بات نہیں کرتا. آنے سے پہلے بھی منور، آنے کے بعد بھی منور. آنے سے پہلے یہ آسمان کے تاروں کو چمکاتا ہے، صبح کی رانی اس کے نور کے لیے ترستی ہے، یہ اسے منور کرتا ہے. اور آنے کے بعد یہ پھر زمین کے حصوں کو چمکاتا ہے. تو میرے مصطفیٰ آنے سے پہلے وہ جو پہلے آئے انہیں چمکا گئے، اور آنے کے بعد کائنات کے سجدے سجدے کو قیامت تک کے لیے آنے کے بعد کائنات کے سجدے سجدے کو قیامت تک کے لیے چمکا دیا. اسی وجہ سے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تو چمکاتے ہیں سب والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم آدم سے چھپ جاتا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وداعیا الی اللہ باذنہ. اور حبیب ہم نے تجھے اپنا سارا اذن دے کر دنیا میں بھیج دیا. اذن کسے کہتے ہیں؟ اجازت کو. پہنچاؤ میرا پیغام ان لوگوں تک جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں. داعیہ ایک، الہ دو، اللہ تین، باذن ہی چار. یہ چار الفاظ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. داعیہ دعوت دینے والا، الہ کس کی طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف. باذن ہی، اور سارا اذن محبوب تجھے دے کر بھیج دیا. اب قرآن کا دوسرا مقام فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. اور عیسیٰ یاد کر تو اس وقت کو جب تو مجھ سے اذن لے کر مٹی اٹھاتے تھے، مجھ سے اذن لے کر پرندہ بناتے تھے، مجھ سے اذن لے کر اس میں پھونک مارتے تھے. پرندہ اڑتا تھا میرے اذن سے، پرندہ اڑتا تھا میرے اذن سے. تم مردے کو زندہ کرتے تھے میرے اذن سے، تم کوڑی کو اچھا کرتے تھے میرے اذن سے، تم مبروز کو اچھا کرتے تھے میرے اذن سے، تم مریض کو شفا دیتے تھے میرے اذن سے. یہ ہے مقام عیسیٰ جو ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جائے، جا کے دامن پھیلائے، اذن مانگے تو کام کرے، اذن نہ ملے تو کام نہ کرے. اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا محبوب تو بھی بار بار اذن مانگ، فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ. محبوب تجھے سارا اذن دے کے بھیج دیا، اب تجھے بار بار مجھ سے اذن مانگنے کی ضرورت نہیں. محبوب اب سورج کو پلٹا دے تیری مرضی، چاند کو چاند کرتے تیری مرضی، ستارے کو اتارنے تیری مرضی. محبوب کسی کو نکال دے تیری مرضی، کسی کو بلا دے تیری مصطفیٰ جان رحمت بات کر توجہ بیٹھ جاؤ. عزیزان محترم بات قابل توجہ. مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لے آئے، کن کے اندر؟ جاہلوں کے اندر. فل امیین. امیین کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ جاہل. قرآن پاک سے بات کرنی ہے، فرمایا قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں. فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم آئے ہو تو جاہل آئے ہو. لا تعلمون شیئا، تم آئے ہو تو جاہل آئے ہو. قرآن سے بات کر رہا ہوں، کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا کہ دنیا میں آئے تو جاہل آئے. اللہ اکبر. اب یہ بتانا کہ دنیا میں آنے کے بعد جہالت کا یہ عالم ہے، تو ماں کے پیٹ میں کتنے بڑے جاہل ہوں گے، عادت کے اندر کتنا علم ہوگا، کبھی نہیں. اور یہ حال ہم سب کا ہے، میرا بھی ہے اور ملا تیرا بھی ہے. اور دوسرا ہے جو ہم لے کر آئے، فرمایا خلق الانسان ضعیفا. ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا تو دو عیب لے کر آئے. ایک عیب ہے بولو جہالت کا، دوسرا عیب ہے کمزوری کا. ارے میں
چلا ہوں جہاد سے، میں چلا ہوں کمزوری سے، ہم سب چلے جہاد سے، ہم سب چلے کمزوری سے، ملا تو بھی چلا جہاد سے، تو بھی چلا کمزوری سے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اس انسان نے اتنا علم حاصل کیا، اتنی ترقی کی، اتنی کائنات پر قدرت حاصل کر دی کہ اس کے خلائی سیارے فضاؤں کو چیر کے آگے بڑھنے لگے۔ ارے مریض کے پیچھے کیا ہے کر نے دیکھ لیا، تم کمپیوٹر کے عہد میں داخل ہو گئے، تم روبوٹ کے عہد میں داخل ہو گئے، تمہارے جہاز سمندروں کے سینوں کو چاک کر کے روا ہیں۔ یہی تو ہے وہ لمحہ فکر جہاں صاحبان عقل و دانش آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ چلے تھے جہادت سے اتنے عالم بن گئے اور چلے تھے کمزوری سے اتنے طاقتور، تو پھر ملا وہ جو چلا علم سے ہو وہ کتنا عالم ہوگا، چلا ہی طاقت سے ہو وہ کتنا طاقت، جو چلا ہی علم سے ہو وہ کتنا عالم ہوگا، اور وہ جو چلا ہی طاقت سے ہو وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ یہ نادا ملا، اب تجھے مجھ سے پوچھنے کا حق ہے کہ مجھ سے پوچھ کہ وہ کون ہے جو علم سے چلا اور وہ کون ہے جو طاقت سے چلا۔ تو سمجھ نادا، اگر علم نہ ہوتا تو آنے سے پہلے وہ جو پہلے آئے میرے مصطفیٰ ان کے گواہ نہ ہوتے، آنے سے پہلے وہ جو پہلے آئے میرے مصطفیٰ ان کے گواہ نہ ہوتے، اور اگر طاقت نہ ہوتی تو کعبے کے اندر رکھے بت میرے مصطفیٰ کے آنے سے سجدے بھی نہ گرتے۔ فرمایا فکیف اذا جئنا، قرآن پاک سے بات، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ فرمایا قیامت کے دن سب نبی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے، آدم اپنی امت کا گواہ، نوح اپنی امت کا گواہ، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ، موسیٰ اپنی امت کے گواہ۔ فرمایا محبوب تیری شان نہیں بلکہ تو سب نبیوں کا گواہ ہوگا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے محبوب تو آدم کا گواہ، تو موسیٰ کا گواہ، تو نوح کا گواہ، تو ابراہیم کا گواہ، تو اسماعیل کا گواہ۔ اور گواہ کسے کہتے ہیں؟ جسے جو دیکھنے والا ہو۔ کون ہو بولو؟ دیکھنے والا۔ اب اللہ کا عقیدہ یہ کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت آنے سے پہلے ان سب نبیوں کو دیکھ رہے ہیں، آنے سے پہلے ان سب نبیوں کو دیکھ رہے۔ اب یہ بات ملا کے عقیدے میں نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ملا سمجھ، تیری حقیقت جدا، میرے مصطفیٰ کی حقیقت جدا۔ ارے تیری حقیقت یہ کہ تو دنیا میں آئے، کہاں جا کرے، بابا کرے، روئے نہیں، مار کے کپڑ سے چلایا جاتا ہے۔ اور شان مصطفیٰ یہ ہے کہ دنیا میں آئے لگتے حبلی کی شراب بلند کرے، اور پھر سمجھتا کیوں نہیں حضور تیرے جیسے نہیں تو حضور جیسا، پھر سمجھ لے کہ حضور تیرے جیسے نہیں تو حضور جیسا نہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم جاہلوں کے اندر تشریف لائے، اس کے بعد ارشاد فرمایا منصب نبوت و رسالت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرے مصطفیٰ ان کے درمیان اس اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ارشاد فرماتا ہے۔ چار باتیں ارشاد ہوئی، تلاوت قرآن میرے مصطفیٰ سناتے ہیں، میرے مصطفیٰ نفسوں کو پاک کرتے ہیں، نفسوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تیسری بات میرے مصطفیٰ تعلیم کتاب ارشاد فرماتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائیں، میرے مصطفیٰ تعلیم حکمت ارشاد فرماتے ہیں۔ بات ذہنوں میں رہے، میرے مصطفیٰ تعلیم کتاب ارشاد فرماتے ہیں، تم پر واجب ہے میرے مصطفیٰ سے تعلیم کتاب لو۔ میرے مصطفیٰ تمہارے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، تم پر واجب ہے کہ میرے مصطفیٰ سے اپنے نفسوں کو پاک کرواؤ۔ میرے مصطفیٰ تمہیں تعلیم کتاب حکمت دیتے ہیں، فرمایا میرے مصطفیٰ سے کتاب اور حکمت کی تعلیم لو۔ تو یہی ہے وہ لمحہ فکر۔ جناب اب ملا کو سمجھانے کا وقت کہ ملا سمجھ، وہ آیتیں سنانے والا اور تیری حقیقت یہ کہ تم آیتوں کو سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، اور تیرا حال یہ کہ تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، اور تیرا مقام تلمیذ یہ کہ تم تعلیم کتاب لینے والے۔